عزیز طلباء، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا ٹیچر سعد حنفی یوسفزئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سعد۔ سو گائز، آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 10 کے اردو کی کتاب سے ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں پارٹ 1 میں مولوی عبدالحق سبق کا ایک حصہ پڑھا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھ کر اس سبق کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے لیسن کی طرف۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب ہی تھے۔ اچھا، تو دارالترجمہ جو مولوی عبدالحق نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر اسکالر جو تھے وہ بیٹھ کر ہر زبانوں سے وہ جو دروس ہوا کرتے تھے، جو لیکچرز ہوا کرتے تھے، وہ اردو زبان میں وہ منتقل کرتے تھے۔ تو اس کے جو پہلے ناظم تھے وہ مولوی عبدالحق خود ہی تھے۔ جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھی تو منشی ذکاء اللہ دہلوی کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ دہلوی کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ اچھا، تو جب مولوی عبدالحق صاحب کے وہ دوسری مصروفیات جو تھی وہ بڑھ گئی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جگہ یعنی اپنی جگہ انہوں نے ایک نائب مقرر کیا۔ وہ نائب کون تھے؟ مولوی عنایت اللہ دہلوی تھے، جو منشی ذکاء اللہ دہلوی کے صاحبزادے یعنی بیٹے تھے۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے۔ اچھا، تو مولوی عبدالحق صاحب کی طرح یہ بھی یعنی مولوی عنایت اللہ دہلوی صاحب بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، یعنی انہوں نے بھی یہاں سے ہی ابتدائی گریجویشن کی تھی۔ مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی۔ اچھا، تو مولوی صاحب کی طرح بھی انہوں نے بھی یعنی مولوی عنایت اللہ صاحب نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی، یعنی ان کی شاگردی اختیار کی تھی اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ ترجمہ بہت عمدہ کرتے تھے، اتنا عمدہ کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکاء اللہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے بھی منشی ذکاء اللہ کو ایک خط میں لکھا کہ تمہارا لڑکا یعنی تمہارا بیٹا جو ہے مولوی عنایت اللہ دہلوی صاحب، وہ تم سے بھی اچھا ترجمہ کر لیتا ہے، یعنی اچھا ترجمان ہے۔ جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے، تو جب گاندھی جی اردو زبان کے دشمن بن گئے، لاگو ہو گئے یعنی دشمن بن گئے یا مخالف ہو گئے، اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے، تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو جب وہ یعنی گاندھی جی جو تھے وہ اردو کے زبان کے دشمن بن گئے اور ہندوستانی رہ کر یعنی ہندو کی طرح وہ ہندی زبان کو ہندوستان میں قومی زبان بنانے پر تل گئے یعنی آمادہ ہوئے، تو مولوی صاحب نے اردو یعنی انجمن کا جو دفتر تھا انجمن ترقی اردو کا، تو اسے اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرایہ پر لے لی۔ تو مولوی صاحب جب دلی آئے تو وہاں پر ایک کوٹھی تھی، ایک وہ بنگلہ تھا، ٹھیک ہے، دریا گنج میں، جو ڈاکٹر انصاری کی تھی، اس کو کرایہ پر لے لیا۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری ہی کی تھی، یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی۔ اچھا، وہ کوٹھی جو ڈاکٹر انصاری کی تھی وہ بہت ہی پرانی اور تاریخی کوٹھی تھی۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے، اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ تھے تب تک کانگریس کے یعنی کانگریس جماعت کے جو بڑے بڑے لیڈرز سے رہنما تھے، وہ وہاں پر اپنے مشورے اور میٹنگز کیا کرتے تھے۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑ بنایا یعنی جڑ بنایا یا بنیاد بنایا، ٹھیک ہے، اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔
دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے. تو دلی والوں نے یعنی دلی میں جو اردو کے حامی لوگ تھے انہوں نے مولوی عبدالحق کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں انہوں نے مولوی عبدالحق کو اسٹیشن سے اس کوٹھی تک لائے. یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی، لیکن یہ ڈاکٹر انصاری کی جو کوٹھی تھی یہ بھی اس انجمن کے لیے عارضی تھی، مستقل نہیں تھی بلکہ عارضی تھی. مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین کے لیے درخواست دے دی تھی. بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی تھی. اس پر انجمن کی ایک شاندار عمارت بنوانے کا ارادہ تھا، مگر انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ عمارت بنوا لیتی. اچھا، تو مولوی صاحب نے دلی میں ایک پرسکون جگہ کو منتخب کر کے اس پر وہ اس انجمن کو بنانے کی یعنی اس انجمن کی عمارت کو بنانے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا تھا. تو وہ زمین بھی ان کو مل گئی، لیکن ان کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس پر انجمن کے لیے وہ عمارت بنوا لے. مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا. تو مولوی صاحب نے اس جگہ پر اس انجمن کے لیے عمارت یا دفتر بنانے کے لیے چندہ بھی جمع کیا، لیکن یہ منصوبہ بھی پورا نہ ہو سکا اور 1947 کی غارت گیری شروع ہو گئی اور 1947 کی جو غارت گیری تھی یعنی تباہی تھی وہ شروع ہو گئی. یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے انجمن کو ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی. اچھا، تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پاس وہ روپیہ وغیرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا منصوبہ اس وجہ سے بھی وہ پورا نہ ہو سکا کہ 1947 کی جو تباہی تھی، جو غارت گیری تھی، قتل و غارت تھی، وہ شروع ہو گئی. اور دوسرا جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا وہ کیا تھا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے تب تک تو ان کو ریاست کی طرف سے وہ سالانہ امداد ملتی رہی. تو سر اکبر حیدری کے بعد نواب چتاری وزیر اعظم بنے. ان کے عہد میں بھی ریاستی امداد بے چوں و چرا جاری رہی. بے چوں و چرا یعنی اس میں کوئی ریزنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بغیر باتوں کے، ٹھیک ہے. مگر جب سر مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی. تو تیسرا جو بڑا مسئلہ تھا اس منصوبے کی تکمیل نہ ہونے کی وہ کیا تھی کہ سر مرزا اسماعیل جب برسر اقتدار آئے یعنی وہ اقتدار میں جب آئے تو انہوں نے اس انجمن کی جو امداد تھی وہ روک دی. مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے. اچھا، تو مولوی صاحب ایک مستقل مزاج اور ایک ثابت قدم شخصیت کے مالک تھے جو ان باتوں سے شکست کھانے والے نہیں تھے. انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا گیا. تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں کی وہ ایک میٹنگ بلوائی اور ایک کانفرنس کی جس میں سر مرزا اسماعیل کی اس حرکت کے لیے انہوں نے متفقہ طور پر اس عمل کو غلط قرار دیا. اس کے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا تھا اور مولوی صاحب نے اسی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ انجمن کی نظر کرتا ہوں. اچھا، تو اب یہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مولوی عبدالحق صاحب کے ایک اجلاس میں شامل تھا جس اجلاس میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا جتنا بھی کل اثاثہ ہے وہ میں سارا اثاثہ انجمن کے لیے وہ بطور ہدیہ دیتا ہوں. اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ کا تھا، یعنی وہ ان کا جو ٹوٹل اثاثہ تھا وہ 5 لاکھ روپے تھے. مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی
کی تھی. اچھا تو مولوی صاحب نے پورے ہندوستان سے لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے علی گڑھ میں بھی ایک کانفرنس اور ایک میٹنگ کی تھی جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے. اچھا سر راس مسعود وہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے. میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرنس میں دیکھا تھا. بڑے قد آور دیو ہیکل آدمی تھے. قد آور یعنی لمبے قد کے اور دیو ہیکل یعنی مضبوط جسم کے مالک تھے. تو سر راس مسعود جو تھے وہ لمبے قد کے تھے اور ان کا جو جسم تھا وہ مضبوط تھا مگر بھدے بوندے نہیں لگتے تھے. بھدے بوندے نہیں لگتے یعنی چھوٹے قد کے وہ نہیں تھے. ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی. ذہانت یعنی جو عقل مندی تھی وہ بالکل پتہ لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے ہی پتہ لگتا تھا کہ وہ بہت ذہین اور عقل مند ہیں. اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی یعنی وجاہت وجہ سے نکلا ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. تو اور خوبصورتی ان کی پیشوائی کرتی تھی, ان کی رہنمائی کرتی تھی. ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہال میں سے باہر آئے. اچھا جب اجلاس ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ سر راس مسعود جو ہیں انہوں نے مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے اور ہال سے باہر آ رہے ہیں. مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے. بونے یعنی چھوٹے نظر آ رہے تھے. مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے. تو مولوی صاحب اس سے اس انداز میں باتیں کر رہے تھے جس طرح کے کوئی بڑا آدمی وہ چھوٹے آدمی سے چھوٹے لڑکے سے یا چھوٹے بچے سے وہ باتیں کرتا ہے. یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے. تو یہی وہ راس مسعود تھے جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے. تو مولوی عبدالحق صاحب نے سر سید احمد خان کو اپنے پوتے کو لوری سنا کر سلانے کی کوشش کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو مولوی صاحب وہ ہنستے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل گئے. گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابا اردو کہلانے لگے تھے. اچھا تو جب اردو کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے گاندھی جی سے ٹکر لی اور مقابلہ کیا, سامنا کیا, تو مولوی صاحب وہ اردو کے لیے ایک قائد اعظم بن گئے. ٹھیک ہے نا, یعنی اردو کے قائد اعظم بن گئے اور بابا اردو بھی ان کو کہا جاتا تھا. یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے. یعنی یہ صرف مولوی صاحب جو ہی تھے جو اردو کے لیے وہ لڑتے جھگڑتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے. پروپیگنڈے کے لیے, تشہیر کے لیے, اس کی یعنی اردو کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے وہ کسی سے بھی پیسہ نہیں لیتے تھے. ان کے پیری طریقت سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے اگاہا کرتے تھے. تو ان کے جو پیر طریقت تھے یعنی مولوی عبدالحق کے جو پیر طریقت تھے سر سید احمد خان, وہ ملک بھر میں اس چیز کے لیے یعنی اس مہم کے لیے وہ چندے اگاہا کرتے تھے, یعنی جمع کرتے تھے. ان کے لیے چندوں کے لیے وہ لوگوں میں اویئرنس پیدا کرتے تھے اور آگاہی پیدا کرتے تھے. مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے. لیکن مولوی صاحب بہت ہی نفیس مزاج کے آدمی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کسی سے چندہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے, یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنے پینشن سے پورے کرتے تھے. تو وہ چونکہ ان کو چندہ مانگنے میں شرم آتا تھا تو اس وجہ سے مولوی صاحب تمام اخراجات وہ اپنی پینشن سے ہی وہ پورا کر لیتے تھے. مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے. نفیس مزاج یعنی تندرست مزاج یا نازک مزاج. ٹھیک ہے, نفیس مزاج یعنی نازک مزاج آدمی تھے. عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے, شیروانی, ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ.
ساری عمر ان کا یہی لباس رہا، سوٹ پہنے ہوئے، نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 3 پیس سوٹ جس کو کہتے ہیں ہم، یا پینٹ شرٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کبھی نہیں پہنا۔ کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا۔ پھل بھی ضرور ہوتے تھے۔ ان کے مقربین یعنی نزدیک، ٹھیک ہے، جو دوست اور اقارب ہوتے تھے، ان کے میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی، یہ پرانا نام ہے ممبئی کا، میں کسی رئیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ اچھا، تو ان کے ایک قریبی دوست نے ایک دفعہ کہا کہ مولوی صاحب کے لیے ممبئی شہر میں کسی رئیس نے وہ دعوت کیا تھا۔ میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں، تو وہ جو رئیس تھا اس کو پتہ تھا، چونکہ وہ میزبان تھا، کہ مولوی صاحب وہ کھانے کے بعد ضرور موسم یا موسمی پھل کھاتے ہیں۔ لہذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگائی، فروٹ لاؤ، تو ملازمین نے ڈشوں میں گنڈیریا لا کر رکھ دی۔ وہ جو پیسز آف شوگر کین جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ وہ گنے کی جو گنڈیریا ہوتی ہیں، وہ اور ڈشوں میں لائی۔ مولوی صاحب متبسم ہوئے یعنی مسکرائے، ٹھیک ہے، مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کہ کہو تم نے کتنے فٹ پھل کھایا اور تم نے کتنے گز پھل نوشجاں فرمایا یعنی پیا۔ مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا یعنی مضبوط کر لیا، تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے، یعنی اس اردو کے لیے جو کالج بنایا گیا تھا اس انجمن کے ایک حصے میں، تو اس کالج میں تمام جو مضامین ہوتے تھے اس وقت کے، تو وہ سارے کے سارے اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں، اور یہ بات بھی انہوں نے منظور کرائی اور یہ بھی ثابت کرایا کہ امتحان کے جو پرچے ہوتے ہیں تو اس کے یعنی پرچوں کے جو جوابات تھے وہ بھی اردو میں دیے جا سکتے ہیں۔ اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو اس زبان نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اردو زبان کو وہ ذریعہ تعلیم بنایا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے اس کے جو رزلٹ ہوں گے وہ بہترین ہوں گے۔ کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی۔ تو لگن لگ گئی یعنی آس لگ گئی، خواہش ہو گئی۔ تو کالج کا یہ جب کامیاب تجربہ ہوا تو مولوی صاحب نے یہ سوچا اور ان کی یہ خواہش ہوئی کہ کیوں نہ اردو یونیورسٹی بھی قائم کی جائے۔ کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی، مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ تو اگر کراچی کا ایک سرمایہ دار یعنی ایک پیسے والا شخص بھی اگر ہمت کر جاتا تو یہ یونیورسٹی جو تھی یعنی اردو کے لیے جو یونیورسٹی تھی وہ بن جاتی، مگر ہمارے جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی حکومت کی طرح کام کرتے ہیں۔ حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی، لہذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ تو حکومت جو تھی وہ بھی اس تبدیلی کے خلاف تھی، یعنی اس یونیورسٹی کے خلاف تھی کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ یونیورسٹی نہ بنے، جس کی وجہ سے جو مولوی صاحب کی جو آرزو تھی، جو خواہش تھا، وہ بھی پوری نہ ہو سکا۔ مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے، یعنی مستقل مزاج قسم کے آدمی تھے، ٹھیک ہے، باقاعدہ عادتوں کے کہ وہ جو کام شروع کر لیتے تھے تو اس پر ثابت قدمی کے ساتھ وہ ٹہرے رہتے۔
صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک مشی کہتے ہیں رات کے کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک ان کا روزانہ ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا، یعنی ان کے جتنے بھی وہ دن میں کام کرتے تھے تو بالکل وہی کام وہ روزانہ کے اعتبار سے اس پر مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی وہی کام وہ روزانہ اعتبار سے کرتے تھے، اس میں کوئی ناغہ وغیرہ یا چھٹی وغیرہ وہ نہیں کرتے تھے. راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے. 90 سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھی. ہمارا اندازہ تھا کہ 100 پار کر جائیں گے، مگر ابھی 100 میں 5-6 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے. مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا، تشخیص یعنی مرض کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کون سا مرض ہے، یہ اس کی جو ڈٹرمنیشن تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی جو کراچی میں عام ہے، مگر جب مرض بڑھتا گیا تو ہسپتال میں داخل ہو گئے. افاقہ نہیں ہوا یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا. صدر ایوب کو مولوی صاحب کی علالت کی اطلاع ملی، یعنی بیماری کی اطلاع ملی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا. وہاں مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا. لاعلاج مرض کا علاج ہی کیا. تو جب اس وقت میں یہ کینسر کی جو بیماری تھی یہ ایک بہت ہی انوکھی اور نایاب تھی، اس لیے اس زمانے میں اس کا علاج بھی وہ ناممکن تھا. جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا. یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے. جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نقاہت کہتے کمزوری کو، مگر نقاہت اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی. سرگوشی یعنی جس کو انگریزی میں وسپرنگ کہتے ہیں. سرگوشی یعنی آہستہ آہستہ بات کرنا، یعنی وہ کمزوری کی حالت میں جو سرگوشی اور آہستہ آہستہ بات کرتے تھے وہ کسی کو سنائی نہیں دیا کرتی تھی. صرف 2 لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے، انجمن اور اردو. تو گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے اگلی ویڈیو میں. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل لرن ود سعد کو لائک کرے، اس کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے بر وقت باخبر رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.